بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، زمانہ جاہلیت میں اگر ہم اس موضوع کو جا کر دیکھیں، تلاش کریں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے قبل اس دور میں پیدا ہونے والی بچیوں کا یہ حال کیا جاتا تھا جس کو قرآن نے ذکر کیا کہ بچیاں پیدا ہوتی تھیں، ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور اگر پتہ چل جائے کہ اس کے یہاں بچی ہوئی ہے تو اس بچی کو مار دیا جاتا تھا، اس خاتون کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ بڑی معذرت سے آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی حال ہے کہ کئی ایسے لوگوں سے وابستہ پڑا جو دین سے دور ہیں کہ ان کے یہاں جب بچیوں کی ولادت ہوتی ہے تو وہ لوگ بجائے خوشی کے پریشانی کا سبب نظر آتے ہیں، پریشانی میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی۔ اور کئی ایسے گھرانے بھی دیکھنے میں آئے کہ جب بیٹی پیدا ہوئی، ایک دو تین بیٹیوں کے بعد بیوی کو تڑی لگا دی گئی، دھمکی دے دی گئی کہ اگر اب چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تمہیں طلاق دے دی جائے گی۔ میرے عزیزو، یہ تو اللہ کا انتخاب، اللہ جسے جو چاہے دے دیں، یہ عورت مرد کے انتخاب کی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 25ویں سپارے کے اندر کہ ہم جسے چاہیں بیٹا دیں، جسے چاہیں بیٹی دیں، جسے چاہیں دونوں دے دیں، جسے چاہیں کچھ نہ دیں، اور اللہ پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ بیٹیوں کی حالت حضور کی رسالت سے پہلے یہ تھی کہ جب پیدا ہوتی تھی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور انہیں اول تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ میرے پیارے محبوب کملی والی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی عزت کو معاشرے میں بڑھایا، اور اس طرح بڑھایا کہ جب حضور تشریف لایا کرتے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے استقبال میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی، اور حضور علیہ السلام پیشانی پر بوسہ مبارک لیا کرتے تھے، بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ جب تشریف لایا کرتی تھی، حضور علیہ السلام اپنی کملی بچھا کر ان کو بٹھایا کرتے تھے، بوسہ لیا کرتے تھے ماتھے کا، اور پیار کیا کرتے تھے، دعائیں دیا کرتے تھے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے بیٹی کی عظمت اتنی بڑھا دی، ایک جگہ فرمایا کہ اگر اللہ کسی کو 2 بیٹیاں دے، وہ ان کی پرورش اسلام کے مطابق کرے، پھر ان کو بیاہ دے، قیامت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ اللہ کسی کو بیٹیاں دے دیں اور وہ بیٹیوں کی دین کے مطابق پرورش کرے تو وہ قیامت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ اور میرے عزیز و بزرگوں، دوستو، یہ بیٹیاں ہمارے معاشرے میں بوجھ نہیں ہیں، خدا کی قسم بہت بڑی اللہ کی رحمت ہیں۔ قرآن حدیث شریف میں بھی آتا ہے بیٹی رحمت ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ جس گھر میں اللہ بیٹی دے دیں، اللہ اس گھر کی طرف رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے کہ سعادت مند ہے وہ خاتون جس کے یہاں پہلی اولاد اللہ بیٹی دے۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ جب اللہ بیٹی دیتے ہیں تو باپ کی ساری ذمہ داری اللہ اپنے سپرد کر لے لیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں۔ خدا کے لیے اپنی بیٹیاں ڈونیٹ نہ کریں، بیٹیاں غیروں کو نہ دیں۔ ان لوگوں سے اس نعمت کی، اس رحمت کی قدر پوچھیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، جن کے پاس یہ رحمت نہیں ہے، جو محروم ہے اولاد سے، ان سے جا کر ان کی قدر پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو جن کے یہاں بیٹیاں ہیں، پوری کوشش کریں، دین کے مطابق زندگی بنائیں، دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے گھر والوں کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پھول جیسی بچیاں ہمارے گھروں میں بیٹیاں موجود ہیں، اللہ تعالی ہمیں اسلام کے مطابق ان کی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے بھی پوری زندگی اسلام کے مطابق ان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔